چھوٹے ہوتے تھے نا تو میلوں میں کہا جاتا تھا کہ پنجابی میں بولتے تھے وہ کہ اے دیکھو تواڈی اکھاں دے سامنے کوئی دھوکا نہیں، کوئی فریب نہیں، وہ شربت بنا رہا ہوتا تھا۔ تو اس سین کو آپ پاکستان آرمی نے انڈیا میں دہرا دیا کہ تواڈی اکھاں دے سامنے سورج دی روشنی ہے، کوئی دھوکا نہیں، کوئی فریب نہیں۔ جب بھی پاکستان میں ایکشن ہوا ہے بھارت کی طرف سے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا رات کا ٹائم چنا جاتا ہے، اور پاکستان جب ایکشن کرتا ہے تو دن دہاڑے سورج کی روشنی کا ٹائم چنتا ہے۔ تو وہی آج ہوا ہے۔ اچھا میں کمنٹ ساتھ ساتھ آپ کے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا جی، وگان اصغر صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نائس انفارمیشن وگان اصغر صاحب، گڈ ورکنگ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا جی، گلورین صاحب نے کہا کہ آپ نے S-400 کے متعلق ویلاگ کیا تھا کہ تباہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، ہم جو ویلاگ کرتے ہیں ایکچولی ہم ایسے ہوا میں نہیں کرتے، ہمیں پاکستان اور انڈیا کے علاوہ باقی میڈیا سورسز بھی دیکھنے ہوتے ہیں، چاہے وہ چائنا میں ہے، چاہے وہ نیوٹرل سورسز ہیں، اور ان کے تجزیے اور تبصرے دیکھ کے ہم پھر ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ مطلب ہم اگر متفق ہوں اس بات سے تو تب آپ کو کنوے کرتے ہیں، اور S-400 سسٹم جو ہے وہ لازمی طور پر ٹھکانے لگنا ہی تھا۔ اور اچھا جی، سفر یہ ہے ستار محمد یا سفر محمود، یہ عثمان خان صاحب خوشحال ولری جی پختوری، بہت شکریہ جی آپ کا۔ تاسم خوشحال لرے، اللہ پاک دے تاسو تا ډیر ډیر خوشیدر کی او ډیر مہربانی ډیر منن جی تاسو۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس ہیں یہ فور رافیل گرایا بھائی جان عثمان شوکت صاحب فرما رہے ہیں جی بالکل وہ تو پرانا ہو گیا، اب تو جو نیا ہو رہا ہے گورو واریہ کو اب وہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ پاکستان آرمی یا پاکستان کیا چیز ہے۔ یوکرائن سے کمپیریزن کر رہے تھے آپ پاکستان کا، جو کہ دنیا کی ٹاپ 20 طاقتوں میں نہیں شمار ہوتا، پاکستان ٹاپ 10 میں شمار ہوتا ہے، اور پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی ایٹمی طاقت ہے، 6ٹھی بڑی ایٹمی طاقت ہے، اور یہ پریڈکشنز کی جا رہی ہیں کہ اگر اس رفتار سے بڑھتا رہا پاکستان تو فرانس اور برطانیہ سے بھی زیادہ ایٹمی ہتھیار جو ہیں 2030 تک پاکستان کے پاس آ جائیں گے، اور وہاں یوکرائن کے پاس بیچارے کے پاس ایک ایٹمی ہتھیار بھی نہیں ہے، اور روس اس پر جو ہے زیادتی کر رہا ہے، اس پر طاقت آزما رہا ہے، اور پھر روس جو سپر پاور ہے، آپ تو ایک چھٹانک بھی روس کے برابر نہیں ہے، اس سے تھوڑے تھوڑے ہتھیار گنتی کے لے کے آپ جو ہے نا اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں، اس کے پاس تو خزانے بھرے پڑے ہیں۔ تو اگر یوکرائن پھر بھی اس کے سامنے بہادری سے ڈٹا ہوا ہے اور وہ لڑ رہا ہے، تو یار پاکستان جو مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، 8ویں بڑی میزائل طاقت ہے، اس کے تم کراچی پر آ کے بمباری کر رہے ہو، اسلام آباد پہ قبضے کر رہے ہو، خبریں چلا رہے ہو، واہ بھائی واہ، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آج آنکھیں کھولنے کا دن ہے، آنکھیں کھول کے انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ پاکستان جب ایکشن کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے۔ پاکستان کا ایکشن بھی آپ دیکھیں، پاکستان نے جو آپ کے ساتھ کی ہے نا، تو وہ اب آپ کو مدتوں یاد رہے گی۔ یہ ٹی از فنٹاسٹک تو ایک چٹکلا تھا، لیکن یہ اب سیریس کام ہوا ہے۔ S-400 $1.5 ارب کا ایک نسخہ ہے، ایک جو ہے ان کو نقصان پہنچا ہے، اور اب MiG-21 تو ویسے ہی ایک کباڑ تھا، اس کی کوئی $2 قیمت نہیں لگاتا تھا، لیکن یہاں پہ S-400 کے لیے بہت سے ملک تو ناراضگیاں لے کر بھی اسے خریدتے رہے۔ آپ کو پتا ہے ترکی نے F-35 کی ناراضگی امریکہ سے لے کر پھر S-400 کو خریدا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اب جب یوکرائن نے اس کا کام تمام کیا، پاکستان نے اب تمام کیا، تو اب اس کے بھی کسٹمر نہیں ہوں گے۔ رافیل کے ساتھ روس کو بھی رسوا کروا دیا بھارت نے، پاکستان نے ادم پور، اور اس کے علاوہ یہ جو پٹھان کوٹ ایئر بیس ہے، ان دونوں پر دھاوا بولا ہے، اور اس میں S-400 میزائل سسٹم تباہ ہوا ہے، اور خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ جڑے رہیں، خبریں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ اس وقت جو ایک کے بعد ایک نقصان کی خبر ہے وہ آتی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی بھارت سے اور نیوٹرل سورسز سے، یعنی بھارت اگر کسی چیز کو چھپا رہا ہے تو نیوٹرل سورسز سے، واٹس ایپ اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے ویژول اور کلپس جو ہیں وہ بھی شیئر ہو رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ آتے جائیں گے آپ سے شیئر کرتے جائیں گے، لیکن پاکستان نے اپنا ایکشن کر دیا ہے، بھارت کے اندر ایک فوجی ایکشن ہوا ہے۔
اور اسی لیے آج ہم مزے سے چائے پی رہے ہیں، اور آپ سب کو میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی ایک ایک کپ چائے بنوائیے، مزیدار چائے بنوائیے، اور خبروں کے سامنے بیٹھ جائیے۔ ویسے بھی آج بڑے شہر بند ہیں، ایئرپورٹس بند ہیں، اور ہو سکتا ہے بھارت اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے، حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ بات یہاں پہ ختم ہو جائے۔ آپ نے پاکستان کے اندر کیا، پاکستان نے آپ کے اندر جو ہے گھس کر آپ کو مارا ہے، تو وہ ایک سسٹم جو ہے لیول ہو گیا ہے، اب یہاں پہ بس ہو جانی چاہیے۔ لیکن اگر اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر بھارت کو پتا ہونا چاہیے کہ چائنا نے بھی کہا ہے کہ اگر معاملہ اتنا بڑھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پرابلم زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ پاکستان کے پاس طاقت ہے، وہ 100 سال تک بھی لڑ سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے سی پیک میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، پاکستان پر قبضہ یا پاکستان کو فتح کرنے کی اوقات تو نہیں ہے آپ کی، لیکن اگر آپ ہمارے سی پیک پروجیکٹ میں رخنا ڈالنے کے لیے، اس کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے پاکستان کے ساتھ طویل جنگ لڑتے ہیں، تو پھر بھائی صاحب چین کا پیسہ لگا ہوا ہے، پاکستان نے تو پھر سائڈ پہ کھڑے ہو کر تماشا ہی دیکھنا ہے۔ یہ آپ سوچ لیں، چائنا نے اسی لیے زندگی میں پہلی بار ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی صاحب پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ ہمارے لیے زندگی اور موت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے پاکستان کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے، بارڈر پہ ٹھاٹھو جو ہونی ہے ہوتی رہے، لیکن اگر اندر جا کے حکومتی مشینری اور حکومتی آپریشنز اور پروجیکٹس رکے، یا کوئی اکانومی پہ ایسی ضرب لگی کہ پاکستان خدا نخواستہ طویل جنگ کے بعد کہیں اکانومی ڈیفالٹ ہوئی، تو پھر میں نے نہیں چھوڑنا۔ میری جو فوج آپ کے ہزاروں کلومیٹر کی سرحد پہ کھڑی ہے نا، اس کے ذریعے سے پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کس سے لڑ رہے تھے اصل میں۔ اچھا جی، آگے ہے چودھری عدیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاک آرمی از ڈوئنگ ہز بیسٹ، اٹس آور ریسپانسبلٹی ٹو شارپ آئیز آن کرنٹ سرکمسٹانسز، ڈیئر گڈ لک پاکستان زندہ باد، ریگارڈز۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ آگے جی ہمارے یہ ہے میرے دوست، کل ان سے میں نے بات کی تھی واٹس ایپ کے اوپر، ہمارا واٹس ایپ چینل بھی انہوں نے فالو کیا ہوا ہے، میں اس کا لنک دوں گا ویڈیو کے آخر میں، واٹس ایپ چینل کو بھی فالو کیجئے۔ اچھا جی، 4 گھنٹے سے دلی پر پاکستان کی JF-17 تھنڈر اور ڈرونز فلائی کر رہے ہیں، بٹ ڈرون تو کافی دن سے ہی پاکستان بھیج رہا ہے سر، ڈرون کی تو بات چھوڑ دیں، وہ بھی بھیج رہے ہیں، 86 ڈرون ہو گئے ہیں۔ جس کسی نے بھی اس کو یہ بیچے ہیں یار، وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے کیا مطلب بندر کے ہاتھ میں استرا دے دیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس سے اچھا ہے کہ گورو آدیا کو بارڈر پہ کھڑا کرتے، اس کے ہاتھ میں کو 4-6 پتھر دے دیتے، کم از کم وہ تو گرتے۔ یہ تو بےچارے لینڈ بھی نہیں ہوتے، ہوا میں ہی ایسے پھلجڑیاں بن کے نیچے آ رہی ہوتی ہیں اور ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ انڈین JF-17 تھنڈر کو انجوائے کر رہا ہے، یا انڈیا انجوائے نہیں کر رہا ہے، انجوائے تو ہم کر رہے ہیں۔ انڈیا تو اس وقت اس کا انتم سنسکار جو ہے اس کا S-400 کا کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ ایک روسی میزائل سسٹم ہے، اور ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ یوکرائن کے اوپر ظلم روس کر رہا ہے، روس ایگریسر ہے، روس غلط کر رہا ہے، اور روس کا ہتھیار جدھر بھی ہے وہ ہتھیار بھی اس سے بھی وہ نفرت کرتے ہیں۔ تو S-400 کی تباہی اس وقت یورپ کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اچھا جی، کشمیر میں 4 رافیل گرے ہیں، الحمدللہ دشمن کو اس کی خواہش سے بڑھ کر جواب دیا ہے، سیف صاحب فرما رہے ہیں جی۔ عثمان شوکت کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں 4 رافیل گرے ہیں۔ بھائی صاحب 4 رافیل، 3 کی تصدیق تو پاکستان کر رہا ہے، چوتھے کی خود بھارتیوں نے اپنے ایک جہاز کو مسنگ بتا کے اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ اگر مسنگ ہے اور آپ کے سبھی پورے ہیں تو رافیل کیوں کم ہے؟ تو پھر وہ رافیل ہی ہوا نا، ضروری تو نہیں کہ رافیل کے ٹکڑے اٹھ کے خود بتائیں کہ بھائی صاحب میں تباہ ہوا تھا، یہ سچ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ مانیں گے۔ اچھا جی، سید اسحاق علی شاہ صاحب، پاک آرمی سپر پاور، بالکل جی، پاک آرمی زندہ باد۔ اچھا جی، طاہر محمود، گڈ، ویری گڈ۔ اچھا جی، احمد رزاق صاحب ہیں، فاطمہ عبداللہ صاحبہ ہیں جی، بہت شکریہ سسٹر آپ کا۔ اچھا جی، گلورین صاحب، یہ جنگ اب روکنا نہیں جب تک چاہیے جب تک انڈیا کے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ بھائی صاحب انڈیا پہلے کون سا جڑا ہوا ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ اور اسلام اور قرآن سیڈ صحیح۔ اچھا جی، اسلام اور قرآن، انہوں نے کہا یہ جنگ نہیں رک سکتی، اللہ کرے کہ جنگ نہ ہو اور اس کو عقل آ جائے
सारा जो मामला है वो इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के सी पैक को बस रोक लिया जाए। ये बहुत ज्यादा हो गया। अब पाकिस्तान का जो सी पैक का प्रोजेक्ट है ना, उसको किसी तरीके से तो रोका जाए, क्योंकि अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो 105 कंट्रीज का जो इकोनॉमिक एक डिपेंडेंसी है वो पाकिस्तान पर आ जाती है, उनकी जो माशी किस्मत है वो पाकिस्तान से बन जाती है, तो फिर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ता है। ठीक है जी। और यहाँ पे उस्मान शौकत साहब, ये आज सुबह गिरा था, पायलट गिरफ्तार हो गया है और लेडीज पायलट है। अच्छा सर, ये बात की जा रही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि राफेल से बढ़कर ब्राह्मोस मिसाइलों की भी बात हो रही है, एक एक करके उनकी खबरें निकल रही हैं। अभी जैसे कि खबर आई है कि भारतीय वजीर आजम की जो उसका जो अकाउंट है और भारतीय हुकूमत की जो वेबसाइट है, भारत के बिजली की जो सप्लाई है भारत के, वहां पे बिजली भी की सप्लाई भी रुक गई है, यानी ग्रिड स्टेशन से बिजली सप्लाई नहीं हो रही। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, वहां पे हो रही है। और ब्राह्मोस मिसाइलों की जो स्टोरेज साइट है, यानी जहां से निकाल निकाल के इनको फायर करना था, और ये सोचा गया था कि जंग अगर हुई तो हम ब्राह्मोस मिसाइलों को यहां से निकाल के तो लॉन्च करेंगे, तो वो साइट को ही तबाह कर दिया। यानी वहां पे जहां पे उसको सेव किया गया था, वहां पे जो बंकर्स बनाए गए जिनमें ये तमाम तरह हथियार रखे जाते हैं, उनको तबाह किया गया। और ये मैं पूरी खबर आपको बता रहा हूं कि सियालकोट के इलाके बर्थ के करीब था ये, यानी भारतीय ड्रोन जहां पे मारा गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने देहर नगियारी में भारतीय अटलरी गन पोजीशन को भी तबाह कर दिया है, यानी ऑपरेशन बिनियान मरसूस में भारत ने मुतअद्दिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। और पाक अफवाज ने नगरोटा में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट को, नगरोटा का एरिया है जो स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन हुआ है कि नगरोटा में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट को मुकम्मल तौर पर तबाह किया है, उस पर बमबारी की है। JF-17 थंडर से पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन करवाया। और ये भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि ये ऑपरेशन JF-17 थंडर से ही क्यों करवाया गया। ये एक बड़ी मजे की बात है, ये आपके समझ में ये लॉजिक आएगी। और इसके अलावा ये बताया गया कि नगरोटा में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट तबाह होने से जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना ही अभी तक पूरा नहीं लगाया इंडिया ने, उनकी फोर्सेस ने। यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि इतना एरिया तबाह हुआ, उसमें इतने मिसाइल पड़े थे, अब उसके साथ साथ वो नुकसान बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, अब मैक्सिमम हो रहा है और एंड वाले फिगर आएंगे, जैसे कि पाकिस्तान का के साथ हुआ था। शुरू में कहा गया कि 8 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और 22-23 जख्मी हुए हैं, लेकिन एंड फिगर क्या आई कि 38 लोग जो है वो उसमें शहीद हुए हैं और 57-58 जो है वो जख्मी हुए हैं, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर इंडिया ने अटैक किया था। अब जो वहां पे जो खबरें आ रही है ना, ये अभी इनिशियल स्टेज है। ये मैं क्यों आपके पास आके लाइव बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाता तो ये बहुत पुरानी हो जानी थी ये खबर। और इस वक्त आपको ये खबर देने का मतलब ये है कि आपको जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इतना ज्यादा है कि उसको बनाना, एडिट करना और वीडियो की सूरत में अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। हमारे सामने यहाँ पे 3600 चैनल खुले हुए हैं और अब तो इंटरनेशनल मीडिया से भी तरह तरह की खबरें आ रही हैं, तो हम किस किस को वीडियो में कवर करें, किस किस के विजुअल्स दिखाएं और उसके साथ वीडियो क्लिप्स दिखाएं। मतलब ये पॉसिबल ही अब नहीं रहा। हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो ऐलान हुआ है उसमें ये कहा गया है कि 12 बजे से मतलब वो बंद किया गया है तमाम तर ऑपरेशंस जो हैं फिजाई, और एयरपोर्ट्स को जो है उनसे परवाजें मुअत्तल की गई हैं। बड़ी एयरपोर्ट्स को भारत ने तो पहले ही बंद कर दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी बंद की हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत के सूरतगढ़ एयरफील्ड को, यानी ताजा तरीन जो अभी इतला आई है, अभी देखिए ये खबर आ रही है कि भारत के सूरतगढ़ एयरफील्ड जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर मतलब खत्म ही कर दिया गया है। इसके अलावा भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जो पाकिस्तानी ड्रोन गए हैं, अच्छा वो नजर आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान में जो ड्रोन आए थे वो आपने तभी देखे जब पाकिस्तान ने उन्हें तबाह किया है या फिर उन इलाकों के लोगों ने देखे हैं, लेकिन वो जो दिल्ली में गए हुए हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको हिट नहीं किया जा रहा है। और पता है क्यों?
क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता तो इन्हें किसी भी जगह किसी भी वक्त हिट कर सकता था जब ये ड्रोन भेज रहे थे, लेकिन इसकी वजह ये होती है कि ये कहीं आबादी पर ना गिरे, कहीं नीचे जाके इसका मलबा लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वेट करना पड़ता है कि जरा खुले एरिया में आए और वहां पे इसे शूट किया जाए। तो यहाँ पे अब इस वक्त इंडिया में ये सूरत हाल बनी हुई है कि सामने ऐसे देख रहे हैं, नजारा कर रहे हैं, सूरतगढ़ से अपनी खबरें आ रही है, नगरोटा से अपनी आ रही है, आदमपुर से अपनी आ रही हैं, ठीक है। और जो ब्राह्मूस जिस पे बड़ा फख्र था कि हाइपर सुपरसोनिक स्पीड है, हालांकि पाकिस्तान ने आज हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और उसको JF-17 के साथ एयर टू ग्राउंड यानी फिजा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, जो मैं पहले आपको कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बना चुका था और आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान के पास CM-302 जो है वो ब्राह्मूस का तोड़ है, और मैंने उन दोनों का कंपैरिजन भी आपको दिया था। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि 3700 किलोमीटर पर आवर की फी घंटा की स्पीड है ब्राह्मूस की, और उसकी जो स्पीड है जो CM-302 है, उसकी स्पीड मैंने आपको बताई थी कि वो तकरीबन 18 से 20,000 किलोमीटर फी घंटा है, यानी वो हाइपरसोनिक है। तो उसी से आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने काम तमाम किया है। और अच्छा जी, यहाँ पे अब हम कमेंट्स को पढ़ते हैं, आपके सवाल भी लेने हैं मुझे। अच्छा जी, ये फरमा रहे हैं हमारे पास M नबी अहमद भट्टी साहब जी, उन्होंने हाय कहा है, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, उस्मान शौकत इन्होंने कहा है कि आज एक पायलट भी गिरफ्तार हुआ है। आप देखते जाएं सर जी, आप देखते जाएं, एक पायलट नहीं, ये बात बहुत आगे गई हुई है। आप सिर्फ इसको एक बार देखें कि हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो मेन काम S-400 का किया है ना, तो S-400 किसी जो है ना छोटी सी चिड़िया का नाम नहीं होता, वो एक पूरा अपने अंदर एक मिसाइल निजाम है, उसके साथ रेडार सिस्टम होता है, उसके लॉन्चर्स होते हैं। अब देखना ये है कि जब लॉन्चर तबाह हुए हैं तो रेडार साथ में कितने थे, उनमें मिसाइल कितने थे, किस एरिया में थे, उसके साथ अमला कितना था, और उस स्टोरेज की मालियत कितनी थी, और उससे अब कितना खुला पैदा हो गया है। मतलब अब आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो डिफेंस के एनालिसिस है ना, वो खुलकर सामने आएंगे। अच्छा जी, ये फरमा रहे हैं मोहम्मद अजीम साहब, ये कह रहे हैं जी फ्रांस भी अफसोस कर रहा है। भाई, फ्रांस को तो अपना अफसोस जरूर करना चाहिए, क्योंकि राफेल कोई छोटा मोटा जहाज नहीं है भाई साहब, राफेल बहुत बड़ी बला है। लेकिन अगर वो उसके सही हकदार के हाथ में हो, देखिए मेरी बात सुने, एक आदमी ने कभी 70cc मोटरसाइकिल नहीं चलाई और आप उसको मर्सिडीज गाड़ी की चाहोगे और वो उसे सुबह सुबह ठोक के आओगे, आप क्या कहोगे? मर्सिडीज गाड़ी किसी काम की नहीं है, मर्सिडीज वो कुछ भी नहीं है, खोता रेडी अच्छी है क्योंकि खोता रेडी अच्छे तरीके से चला लेता है। ऐसा नहीं होता। आपको उस चीज, उस हथियार, उस इक्विपमेंट, उस गाड़ी के लिए एक मुस्तनद और तरबियत याफ्ता जो हक अदा कर सके वो बंदा उसके ऊपर बिठाना होगा, और ये भी पॉसिबल है। ये भी मैं बता रहा हूँ कि बाद मेरी जो यहाँ पे लाहौर कैंट में जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं एक ये सवाल पूछ रहा था। तो उनसे मैंने कहा कि सर काफी टाइम हो गया है, आफ्टर J-35 पे ट्रेनिंग ली जा रही है चाइना के अंदर, पाकिस्तानी पायलट वहां मौजूद हैं, तो अब ये आजमाइश की घड़ी है। तो J-35 का जवाब तो एशिया में सिर्फ चीन के पास ही है, और तो किसी के पास है नहीं। तो क्या ये मुमकिन है कि उन जहाजों में पाकिस्तानी पायलट बैठ के आ जाएं? तो मेरा मतलब है कि वो कैसा देखते हैं आप इस बात को? कह रहा है भाई साहब, जब लड़ाई होती है ना, जब मुल्क के दिफा की बात होती है, जब जंग होती है, तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। तो मैंने उनकी वो मुस्कुराहट जो थी ना, उसमें मैंने फील किया कि ये बंदा जरूर जो बात कर रहा है उसमें लॉजिक है, क्योंकि इतना अरसा हो गया आप उस पर ट्रेनिंग भी ले रहे हो, इवन उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आप जो है पार्टनर हो। तो ये अगर 2 से 4 10 जहाज भी अगर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, तो मतलब इनका मद्दे मुकाबिल तो कोई नहीं, तो पूरी एयरफोर्स का काम तमाम कर सकती है, क्योंकि वो 5th जनरेशन है। वो 5th जनरेशन है, यानी आप यूं समझिए कि एक एयरक्राफ्ट 50-60 हजार फुट की बुलंदी पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, और एक उसके नीचे खड़ा है,
اس سے 10,000 فٹ نیچے، اس سے 5,000 فٹ نیچے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے، اور وہ مطلب ریڈاروں پر بھی دکھائی دے رہا ہے، اور آپ کا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ دکھائی بھی نہیں دے رہا، اور پھر اس کے ہتھیار بھی آگے سے وہ بھی بی وی آر ہیں، اتنی دور سے 200 300 400 کلومیٹر دور سے حملہ کرتے ہیں، اور آپ کے ہتھیار جو ہے 4th جنریشن والے وہ جو فائٹر جیٹ ہیں ان میں R-77 بی وی آر ہے یا کوئی بھی ہے، وہ 130 140 اور میٹیور 160 170 تک رینج رکھتا ہے، تو یعنی وہ آپ کو ایک تو نظر نہیں آ رہا، اوپر سے وہ آپ کو 300 کلومیٹر دور سے دیکھ بھی رہا ہے، تو آپ کا فائٹر جیٹ بیچارہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ تو رافیل چھوڑ کے رافیل کے چاچا کو بھی لے آئیں گے تو وہ کیا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس یار جو مارنے کے لیے ہتھیار ہے وہ ہے ہی 170 سے 200 کلومیٹر، اب اگلے کے پاس 250 سے 300 ہے، وہ تمہارے قریب ہی نہیں آ رہا، وہ دور سے ہی فائر کر رہا ہے، تم کیا کریں گے آپ کے پاس اس کو مارنے کے لیے قریب جانا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر آپ JF-17 یا J-10C کو مارتے ہیں، اسے گراتے ہیں اس فائٹر جیٹ کو، آپ کو اس کے قریب جانا ہوگا، قریب وہ آپ کو آنے نہیں دے گا کیونکہ اس کے پاس 250-300 کلومیٹر کی رینج ہے، آپ نے اسے قریب جا کے 200 کی رینج کے اندر لینا ہے تو آپ اسے نشانہ بنا سکتے ہو، مطلب یہ ایک سیدھی سی ایکویشن ہے جو کہ کوئی میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی سائنسدان بننے کی یا کوئی بہت بڑا مدبر اور دانا بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکتی ہے۔ اچھا جی، گلورین صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جنگ اب رکنا نہیں چاہیے جب تک انڈیا ختم نہ ہو جائے، یہ سر جنگ جو ہے نا اب شروع تو انہوں نے کی ہے، روکے گا پاکستان اس کو، میں سے جنگ تو نہیں کہتا ابھی تک، یہ جو ہے نا جنگ اس طرح نہیں ہوتی، جنگ کا باقاعدہ پتہ چلتا ہے جب پاکستان لڑے گا، اللہ نہ کرے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی اسلامی دنیا کی سب سے بڑی فوج پھر کس انداز میں اپنا دفاع کرتی ہے، کس انداز میں دشمن کو اوقات میں لے کر آتی ہے، یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اچھا جی آگے گلورین صاحب، میرا دل کرتا ہے کہ جلد جب تک 3 یا 13 نہ ہو جائے جنگ جاری رہے، سر امن کی دعا کریں، اور اگر امن نہ پھر بنیے کی سمجھ میں آئے تو پھر تو جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، اور کرنا بھی چاہیے۔ محمد عظیم دہلی رہ گیا ہے، باقی S-400 تو وڑ گیا، بھائی جان وڑ نہیں گیا، ختم ہی ہو گیا، وڑا ہوا تو واپس باہر بھی آ جاتا ہے، لیکن جو ختم ہو جائے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹوٹل ختم ہوا ہے، یاد رکھیے گا ایک چیز نوٹ کیجئے گا، بعد میں آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں ہماری میڈیا پہ غلط بات چل رہی تھی، S-400 میزائل کے لانچرز میں سے 3 کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ تھی، پاکستانی بارڈر پہ، اور 2 کی ڈپلائمنٹ چین کے بارڈر پہ، ٹھیک ہے، اب جو پاکستان کے اگینسٹ 2 سے 3 جو ان کی مطلب لانچرز ہیں یا ان کی بیٹریز ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوا ہے، پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے اسے تباہ کر دیا، JF-17 نے ہائپرسونک میزائلوں کو داغا ہے ان پر، اور اس کو پہلی فرصت میں چھٹی پر لمبی نیند سلا دیا ہے۔ اب اس میں یہ جو باقی لانچرز ہیں، ایک تو پاکستان کو اس کی کمزوری پہلے سے ہی پتا تھی کیونکہ چائنا کے پاس بھی یہ ہے اور ترکی کے پاس بھی ہے، اور رافیل کی کمزوریاں بھی پاکستان کو پہلے سے ہی پتا تھی کیونکہ قطر کے ساتھ جنگی مشقیں ہوئی پاکستان کی، مصر کے ساتھ ہوئی، دونوں کے پاس رافیل ہیں، تو پاکستان یہ رافیل کو پہلے سے انڈرسٹینڈ کرتا تھا بہت اچھے طریقے سے، اور S-400 کو بھی پہلے سے وہ جانتا تھا ترکی اور چائنا کے پاس ہیں، اور پاکستان کو پتہ نہ ہو گئی یہ کیا چیز ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، آپ کا دل مانتا ہے اس بات کو؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو حملہ ہوا ہے، پاکستان نے جو ایکشن کیا ہے، آپریشن بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس نے ایک بار ہلا کر رکھ دیا ہے، اور گورو آریہ کے سبھی سوالوں کا جواب اسے مل گیا ہے، سارا آئیڈیا اسے ہو گیا ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے قیامت کی رات دکھاتے ہیں لوگوں کو، کس طرح آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، یہ ہم نے کراچی پر قبضہ کر لیا، ہم نے جو ہے یہ قبضہ کر لیا لاہور پہ، اسلام آباد پہ، اچھا ان کے ہر اینکر کے ساتھ ایک ایک شہر کا نام وہاں پہ لکھا ہوا تھا، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ اس نے یہ قبضہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، مگر نیوز روم میں، اور یہ جو گورو آریہ ہے جو کالا مارکر لے کر
नक्शों पर लकीरें खींच कर रोजाना कब्जे कर रहा होता है और सल्तनत उस्मानिया बना के हर व्लॉग में फिर जाता है घर। इस आदमी का रोजी रोटी ही इसकी पाकिस्तान है। ये मार्कर चलाने वाली जो माफिया है वहां पे, वो मार्कर चला के ये सोचता है कि शायद पाकिस्तान को इस तरह से या दुनिया को इस तरह से रीडिजाइन किया जाता है। ऐसा नहीं होता। नक्शों पर आराम से लकीरें खींचना 10 रुपए के मार्कर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नक्शे चेंज होते हैं जब जमीन पर हकीकत आती है। ठीक है ना। आपने वहां पे ये कहा कि पिनाका सिस्टम से पाकिस्तान आर्मी को ये कर दो वो कर दो, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ो, फिर कैप्चर करो, फिर आगे पिनाका से आप बमबारी करो, फिर आगे बढ़ो। ये जो फार्मूला है आपका, ये अगर आप आर्मी में थे उस वक्त आप यूज क्यों नहीं कर रहे थे? और फिर आप मेजर रैंक में ही क्यों वहां से रिटायर हुए? कोई मेडल दिखाइए अपना, अगर कोई कारनामा आपने आर्मी में किया हो। और मेजर रैंक में क्यों? आप यंग थे, आप उस वक्त नौकरी कर सकते थे, क्यों रिटायर हुए? पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया और आप डर कर आपने रिटायरमेंट ले ली। और फिर उसके बाद जब इसने रिटायरमेंट ली तो काम धंधा तो था नहीं, तो इन्होंने कहा कि यार बस भारत में अगर कोई चीज बिकती है तो पाकिस्तान का नाम बिकता है, पाकिस्तान के नाम की रोटी मिलती है, तो पाकिस्तान को मसलना रगड़ना शुरू हो गया अपने वीडियोस में, वीलॉग्स में। अगर ये ना करे। और एक और है, मेजर तूर नाम है उसका, मतलब ये मेजर को देखकर मेजर, फिर तीसरा मेजर, आप देखिएगा एक दिन को 100-200 मेजर आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग कर्नल, ब्रिगेडियर या जनरल लेवल तक तो जा नहीं सके। अब जनरल लेवल तक आप नहीं जा सके तो इसका मतलब आप में कैपेबिलिटी नहीं थी, आप इस काबिल ही नहीं थे। तो जब आप काबिल नहीं है तो ये क्या तमाशा हुआ कि मार्कर लेके आपने नक्शों पे लकीरें खींच खींच के दिखा रहे हैं कि ये देखो जी, इस तरह से बलूचिस्तान आएगा हमारे पास, इस तरह से पीओके आ जाएगा, इस तरह से हम अरेबियन सी में ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये अगर मार्कर से हो सकता है तो इतना सारा आपके पास हथियार है, दावा भी करते हैं कि पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा हथियार है, तो जब हथियार है तो कर क्यों नहीं लेते? मार्कर से कर रहे हैं, उससे करो जिससे करने के लिए कहा जाता है, जिससे करना पॉसिबल होता है। अब इस पे तुम लोग कब्जा करोगे इस्लामाबाद पे। ये S-400 का हाल देखा है आपने, क्या कर दिया है पाकिस्तान ने उसका। अब रूस भी रो रहा होगा, रूस को भी टेंशन पड़ रही होगी, और मुझे लगता है कि रूस कहीं एहतजाजन अपना सफीर ही ना बुला ले इनसे, कि वो चीज जिस पर मैंने अभी अरबों डॉलर दुनिया से कमाने थे, तुमने उसकी ऐसी की तैसी फेर दी है। और तुमने रखा भी किधर? शेर के मुंह के सामने रख दिया। बार बार उसके मुंह में पानी आ रहा था, और वो पानी आज JF-17 ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से निचोड़ दिया, और S-400 का काम भी पूरा हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे नाजरीन कुछ खबरें निकल के आ रही हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पहले मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। अच्छा जी, ये है हमारे फ्रांस भी बिल्कुल अफसोस कर रहा होगा जी। आगे ये है पोको, ये पता नहीं इनका नाम सही क्या है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज यू डोंट हेल्प गजा। अच्छा जी, दिस इज हैपनिंग बिकॉज यू डोंट हेल्प गजा, ये कमेंट किसके लिए है? मैं समझ नहीं पाया इसका कि क्या हैपनिंग, क्या हो रहा है। अच्छा जी, मोहम्मद अजीम, इस्लामाबाद तबाह हो गया है, कराची तबाह हो गया है। हा हा हा। यार ये तो आपने वो उसका गौरव आर्या का कमेंट दोहरा दिया है। उसने सब कुछ तबाह कर दिया है, बस कुछ छोटा मोटा उसने डस्का मुरीद, ये इस तरह के ना मुरीद के टाइप के, डस्का टाइप के छोटे छोटे जो शहर है ना, उनको उस बेचारे ने कुछ नहीं कहा। बड़े बड़े तो वो ले गया, खा गया। लेकिन आज जब उसकी वहां पे दुर्गत हुई है, अब पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा कि मैं कौन सी बॉलीवुड टाइप की स्टोरी बनाऊं ये बताने के लिए कि S-400 तबाह नहीं हुआ था। उस वक्त S-400 सो रहा था, सुबह से उसने नाश्ता नहीं किया था, और पाकिस्तान के JF-17 ने उसे नहीं मारा, बल्कि उसे श्राप लग गया था, और किसी ने उसके लिए बद्दुआ की, और अब उसका पुनर्जन्म होगा और वो फिर से खड़ा होगा। इस किस्म की आप स्टोरी सुनेंगे उसके मुंह से, और मारकर उसके हाथ में होगा देसी ठर्रा उसने लगाया होगा, फुल टुन होके वो जनाब S-400 करेगा। मेरी एक ख्वाहिश है कभी जिंदगी में मेरी उसके साथ आमने सामने डिबेट हो, मेरी उसके साथ आमने सामने बात हो, तो फिर मैं उसे बताऊं कि सबसे पहले ये बताओ, इतने बड़े तुम स्ट्रेटेजिस्ट हो, हिटलर के पास तुम होते तो शायद दुनिया जीत लेता वो। सिकंदर आजम के पास भी तुम्हारी आत्मा थी, इसलिए वो दुनिया का फातेह बना था। मुझे ये बताओ तुम फौज से क्यों निकाले गए? क्यों तुमने वो नौकरी छोड़ी? और तुम्हें मेडल कितने मिले हैं?
اور اس کے علاوہ تم کر کیا سکتے ہو؟ یہ جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے تم مارکر کے ساتھ لکیریں کھینچتے ہو، اس کے علاوہ کوئی فن ہے تمہارے پاس؟ کیا تمہاری اسپیشلائزیشن ہے؟ سائنٹسٹ ہو؟ کیا ہو؟ مطلب کہ کوئی بہت بڑے مینوفیکچرر ہو، کوئی ایویشن انڈسٹری کے کوئی ٹائکون ہو، کیا چیز ہو؟ مطلب باہر پاکستان 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 کر کے سبسکرائبر بڑھائے اور اندھ بختوں کی فوج کو اپنا سبسکرائبر بنا کے ویوز بنا کے پیسے کما رہے ہو، پیسے چھاپ رہے ہو۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ پاکستان کے علاوہ اس سے اگر منی بدنام ہو گئی گانے پر ڈانس بھی کروا لو نا تو اس کے ویوز نہیں آئیں گے، 10 سے اوپر ویوز اس کی ویڈیو پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کا چورن بکتا ہے پاکستان سے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ جتنا پاکستان کے خلاف بولے گا اتنا ہی زیادہ اسے اپریشیٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور چونکہ ہماری یہ باتیں چبھتی ہیں انہیں، اسی لیے ہمارے جو زیادہ تر پاکستان کی یوٹیوب چینلز ہیں ان کو انہوں نے بلاک کیا۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں ہمارے چینلز کو، تاکہ ہماری آواز اور ہم جو انالیسس کرتے ہیں وہ اور لوگوں تک پہنچے، لوگ اسے سنیں، لوگ دیکھیں، لوگوں کو اندازہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا جی، آگے اب آپ کو میں اور خبریں دیتا ہوں جو کہ اس وقت آ رہی ہے۔ آپ آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز پاکستان نے کر لیا ہے، جبکہ پاکستانی بحریہ اس وقت ایکٹیو ہو چکی ہے، اور ARY پہ بھی یہ خبر آ رہی ہے، اور اکنامک ٹائمز میں بھی آ رہی ہے انڈیا کے، اور اس میں یہ رہی کہ پاکستان نیوی نے موومنٹ شروع کی ہے، اپنے سمندروں کی حفاظت کے لیے انہیں رکھوالی میں لے لیا ہے، اور بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس پر حملے کی کوشش ابھی ناکام ہوئی ہے۔ بھارت نے نور خان ایئر بیس، یعنی جو ایک کافی پاکستان کا مشہور و معروف ایئر بیس ہے، اور یہ پاکستان کے 1965 کے جو ایئر چیف تھے نور خان، ان کے نام پہ یہ بنایا گیا ہے۔ وہ مرید بیس، شور کوٹ بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا ISPR کے مطابق، اور DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس بریفنگ میں یہ بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ 3 ایئر بیسز پر میزائل داغے گئے ہیں جن ایئر ڈیفنس سسٹم نے تباہ کیا ہے۔ بھارت انتظار کرے، اب ایک اور جواب آنے جا رہا ہے۔ لو جی، اب سن لے آپ یہ، اب آپ خود دیکھیں کتنا کو ٹائم گزر رہا ہے۔ 20 منٹ مجھے ہوئے ہیں یا آدھا گھنٹہ ہوا ہے مجھے لائیو آئے ہوئے، میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہاں سے میزائل اٹیک 3 ایئر بیسز پر ہو گئے اور ناکام ہو گئے ہیں، اور پاکستان اب کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا بھی جواب لینے جا رہے ہیں۔ اور یہ ابھی خبر آئی ہے جی، دیکھیں بھارت اپنی ننگی جارحیت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت نے افغانستان میں بھی میزائل داغے ہیں اور ڈرون کا حملہ کیا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ تاکہ افغانستان والے لوگ یہ سمجھے کہ پاکستان نے شاید حملہ کیا ہے۔ مطلب آپ سازش چیک کریں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ وہ کھیل کیا کھیل رہا ہے، لیکن پاکستان نے اپنے والے تو تباہ کر دیے، لیکن افغانستان کے پاس تو چونکہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو اس لیے وہ یہی سمجھے گا کہ یار ہمارا انڈیا کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو پاکستان نے کیا ہوگا، لیکن پاکستان نے نہیں کیا۔ یہ یہاں پہ ISPR اس کو کنفرم کر رہی ہے۔ DG ISPR مزید یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت نے طیاروں کے ذریعے سے فضا سے زمین پر جو میزائل داغے ہیں ان سے نور خان ایئر بیس اور مرید بیس اور شورکوٹ ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ ابھی کی خبر آ رہی ہے۔ بھارت جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایک بدمست ہاتھی کی طرح اس وقت پاکستان پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ بیچ بیچ میں وہ کہتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا ایسے ترچھا پرچھا بھی دیکھ رہا ہے کہ یار کوئی بچا کرا دو، یعنی اس کو ڈر ہے کہ یہ بہت مارے گا مجھے، میں صرف اس کی اکانومی کو دیکھ کر اس پر حملہ کر رہا ہوں کہ شاید اس کے پاس تیل نہ ہو لڑنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے، شاید ایسا کچھ ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جو پاکستان آئے تھے اور پھر انڈیا گئے ہیں بھائی صاحب، وہ یہی کہہ کر گئے ہیں پاکستان کو کہ تیل 1965 کی طرح کھلا ملے گا، سعودی عرب کا تیل بھی ملے گا، اور چائنا سے ہر چیز ملے گی، چاہے وہ اکانومی کو چاہیے چاہے وہ فوج کو چاہیے، لیکن پھر بھی وہ اپنے وہ کاغذی ایسٹیمیٹ لگا رہا ہے کہ یار میرے پاس اتنے وسائل ہیں تو میرے پاس اتنا تیل ہے تو میں اتنے مہینے لڑ سکتا ہوں، اس کے پاس اتنا تیل ہے تو وہ اتنے مہینے لڑ سکتا ہے، اتنے ہفتے لڑ سکتا ہے، وہ کیلکولیشن کر رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے بارڈر سے مطلب ایران کا بارڈر ہے یا پھر ہم سعودی عرب کے ساتھ جس طرح کے ریلیشن ہے، تیل تو ہمیں
اللہ کے بندے تیل تو ہم اگر 100 سال بھی لڑیں تو ہمیں کمی نہیں ہوتی. یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں نا، یہ وہ ہتھیاروں کے دم پہ نہیں کر رہا. وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ ختم ہو رہا ہے یا ہماری فوج کوئی بہت کم ہے، وہ 1 نمبر پہ ہے اور ہم کوئی 80ویں یا 88ویں نمبر پہ. ایسا نہیں ہے. اگر وہ دنیا کی تیسری بڑی فوج ہے تو ہم دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے. تیسرے اور 5ویں کا مقابلہ یہ کوئی ایسی کوئی بڑی حیرانگی والی بات نہیں ہوتی. اور اگر پاکستان کے قبائلی علاقوں کے جو غیور عوام ہیں اگر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تو ہمارے پاس تو 80-90 لاکھ وہ ہیں، پھر کیا کرو گے؟ لیکن وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی. وہ باوردی آرمی کو گن رہی ہے نمبر 1. اسے نہیں پتا کہ 25 کروڑ عوام ان کی جو ہے وہ فوج ہی ہے. وہ ہمارے تیل کے ذخائر کو گن رہی ہے کہ یار میرے پاس اتنے ہیں ذخائر اور میرے پاس اتنے لیٹرز ہیں، اتنے میرے پاس جو ہے نا وہ وسائل ہیں، فورن ریزروز ہیں، میرے پاس اتنا جو اسلحے کے کارخانے ایک وقت میں اتنا بارود بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ اس کو پلس مائنس کر کے اس میں دیکھ رہے ہیں اچھا پاکستان سے یہ 3 گنا زیادہ ہے، یہ چیز 2 گنا، یہ 1 گنا، یہ 1.5 گنا، یار ہم جیت جائیں گے. وہ یہ سوچ رہا ہے لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے. ابھی یہ جو میزائل حملے تینوں ایئر بیسز پر ہوئے ہیں بھائی جان، اس کا جواب آئے گا. اور میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیارے بھی اسی طرح سے آگے ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور انہوں نے اب اس بے عزتی کا بدلہ لینا ہے جو کہ ان کی ایک ہزیمت اٹھانی پڑی ہے 400 کی صورت میں، رافیلز کی صورت میں. اور اب تو لگ رہا ہے کہ ان کا جو لیڈیز پائلٹ ہے، حالانکہ ابھی تک میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو کیپچر کیا گیا ہے اور پتہ نہیں اب اسے میڈیا پر لایا جائے گا یا بارگیننگ کے لیے یوز کیا جائے گا. دوسرا یہ بتاتے چلیں کہ شیخو پورہ کے سرحدی گاؤں جے سنگھ والا میں بھارتی ڈرون جو ہے وہ مار گرایا گیا ہے. مقامی انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ گئے. اس کے علاوہ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے سر کہ بھارت نے سپر سونک کروز میزائل سے لیس بحری بیڑا پاکستان کے ساحل سے 300 سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا کر دیا ہے. یہ نئی خبر آئی ہے جی. بحری بیڑا 300 سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر جو سپر سونک کروز میزائلوں سے لیس ہے، برہموس میزائلوں سے، اسے پاکستان کے ساحلوں سے 300 سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا کیا گیا ہے. اور یہ آج کی خبر ہے دا ٹیلی گراف کی، آپ جا کے اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. اخبار یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ بھارت نے سپر سونک کروز میزائلوں سے لیس اپنے طیارہ بردار جہاز، ڈسٹرائر اور فریگیٹس اور اینٹی آبدوز جنگی جہاز پاکستان کی جانب روانہ کر دیے ہیں تاکہ کراچی کی بندرگاہ کو گھیرا جا سکے، اس کا محاصرہ کیا جا سکے. لیکن میں بتا دوں بچوں، یہ غزہ نہیں ہے، یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ پاکستان ہے. یہاں معاصرے و شاصرے نہیں ہوتے. اللہ کے حکم سے پاکستان کی فوج اپنا دفاع کرنا جانتی ہے، پاکستانی قوم اپنا دفاع کرنا جانتی ہے. اور ہم ایک بار اب آ جاؤ صحیح، 400 کلومیٹر دور کیوں کھڑا کیا؟ آپ ہماری حدود میں لے کر آؤ، آپ کو لگ پتا جائے کہ بحری بیڑا ایک دنیا کی 5ویں بڑی ایٹمی طاقت کی حدود میں داخل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ کوئی امریکہ کا بحری بیڑا نہیں. امریکہ کے پاس تو ہائی ٹیکنالوجی کے بحری بیڑے ہیں، یہ تو 70ویں نمبر پہ بھی نہیں آتا اگر اس کے ساتھ کمپیریزن کریں. یہ صرف ایک ہائپر سونک میزائل کی مار ہے اور پاکستان نے درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے اس پر ہائپر سونک میزائل جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں. اس کو صرف اندازہ نہیں ہے، اسی لیے تو ہر جنگ میں بحری بیڑا ہوتا ہے مگر استعمال نہیں ہوتا. 71 میں 65 میں دوارکا میں جا کے اس کو چھپایا گیا. اب آ کے آپ اس کو پاکستان کے پاس لے ہی آؤ ایک بار. روزانہ وہ وکرانت اور INS وکرمادتیہ اور فلانا فلانا یہ آ گئے چلے گئے، اٹھ گئے بیٹھ گئے، اب جو ہے نا سو گئے جاگ گئے. یار اس کو لے کر آؤ. آپ اسے 400 کلومیٹر دور کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ پاکستان کی حدود کے اندر لاؤ، دکھاؤ کہ دیکھیں جی بحری بیڑا اندر آیا ہے اور صحیح سلامت بھی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ حدود کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے؟ وہاں کے سیلفی کھچوانی ہے پاکستانی سمندر میں آپ نے؟ اچھا جی، دس از ہے، آگے آگے سنتے جائیں جی. وی شوڈ فائٹ ناؤ اینڈ انڈیا پاکستان مین آپریشن سٹارٹ کر رہا ہے.
میں نے سنا ہے آیان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے سنا ہے کہ کشمیر میں فائرنگ ہوتی رہی تھی. یار کشمیر میں تو یہ فائرنگ تو چھوٹی سی اب بات ہو گئی ہے. وہاں پہ مسلسل مطلب کہ حملہ ہو رہا ہے ڈرون حملوں کی صورت میں، اور کراس بارڈر فائرنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن ابھی خبر آئی ہے کہ جو پاکستانی سمندری بندرگاہ ہیں ان کی ناکہ بندی کرنے کے لیے بھارت نے اپنا INS وکرانت جو ہے اس کو روانہ کیا ہے، اور اسے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا کیا ہے. اور یہ دا ٹیلی گراف میں بھی یہ خبر دی ہے. Ask them they are ایسے اسٹیٹ انڈیا ٹو ہیں. Of course they are the scared of our army. India underestimate پاک آرمی. بالکل ایسا ہی ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں جی. یہ سائمہ خان صاحبہ فرما رہی ہیں. اچھا دوسرا اس کے بعد ہے ایان صاحب. میں اس کو اچھا جی آگے چاند علی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد. آگے ہے سین ویو چیمپ. وائی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ریسزم از اسٹل تھنگ the world is small now. We all live together. We all live together. What good comes of fighting with your neighbors? We are all brothers and sisters. اور بھائی یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی نا اس کو. اب ہم کیا کریں اس کو؟ سر آپ کا مجھے نام نہیں آتا، بہت اچھی تھنکنگ ہے آپ کی، لیکن اب ایک چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں آ رہی. اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں. اب اس وہم کا آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھیں وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اس کو وہم لڑ گیا ہے، اس کو یہ روگ لگ گیا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں. اکھنڈ بھارت، اکھنڈ بھارت کا مطلب ہوتا ہے کہ افغانستان بھی بیچ میں آئے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک بندے کی تھنکنگ اور اس کی سائیکی اس طرح کی ہے تو اب اس کا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ایک بندے کو وہم لگ گیا ہے کہ میں جو ہوں نا اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ میں پتہ نہیں چین کو بھی لے سکتا ہوں. تو وہم کا کیا علاج ہے سوائے اس کے کہ یا تو اس کو پراپر ٹریٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو یا اس کے وہم میں سے کسی ایک چیز کو ختم کر دیا جائے، تبھی آرام آتا ہے. اچھا جی کلی جیت سرچ اباؤٹ اگنی میزائل. اگنی میزائل کا کوئی چکر نہیں ہے بھائی جان. آپ ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کنفرم خبر آپ کو دیں گے ہم، ایسے ہوائی خبریں نہیں دیں گے. اگنی میزائل کا کیا مطلب ہے؟ اگنی پاکستان میں یا انڈیا میں اگر 50 کلومیٹر کا بھی میزائل ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے علاقے کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں. تو اگنی آپ مجھے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگنی کی رینج 5000 ہے، 6000 ہے. تو 5000 6000 کہاں؟ پاکستان 6000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے. یار رینج زیادہ ہونے سے کوئی میزائل خطرناک ہو جاتا ہے؟ رینج زیادہ ہونے سے اس کی پہنچ زیادہ ہو جاتی ہے، بس اتنی سی بات ہے. اور پاکستان کے متعلق بھی یہ رومرز ہوتی ہیں، یہ افواہیں ہوتی ہیں کہ پاکستان نے حیدر، ٹیپو اور اس کے علاوہ تیمور میزائل بنا رکھی ہیں 8 10 ہزار اور 13 ہزار کلومیٹر کے. مگر ہمیں انڈیا کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا میں ہمارا پتھر بھی پہنچے گا اور انڈیا کا پتھر بھی یہاں پہنچے گا. تو اس کے لیے تو اگر 1500 سے 1700 1800 کلومیٹر کا کوئی بھی میزائل ہو تو پورا انڈیا کور ہو جاتا ہے میرے بھائی. تو ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، وہ جو دور کی ایک ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے نا، تو اس میں زیادہ تر آپ کو ایندھن ہی بھرنا پڑتا ہے کیونکہ اسے آپ کو بھیجنا دور ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہتھیار کم ہی لوڈ ہوتے ہیں. تو ویسے بھی پاکستانی وہ چائنا کے لیے، کیونکہ چائنا بہت بڑا ہے، وہاں پہ کچھ ایریاز اس کے 4-5 ہزار کلومیٹر بھی دور ہیں. اچھا جی سجاد علی رحمان. آئی ایم فرام انڈیا and I love Pakistan because they are Muslim and Muslims are good people in the world. تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ آپ کا. آپ پاکستان کو لو کرتے ہیں، پاکستان آپ کو لو کرتا ہے، پاکستان انٹائر ہیومینٹی کو لو کرتا ہے، صرف مسلمز کو نہیں. اب دیکھیں بہت سے نان مسلم ملک ہیں، ان کے عوام ہیں ہمارے دوست. اب چائنا مسلم ہے کیا؟ ہمارا دوست ہے.
ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی احادیث کے متعلق اکثر یہ سننے میں آتا ہے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، اگر میں کچھ غلط بولوں تو مجھے معاف کیجیے گا اور مجھے کریکشن ضرور کیجیے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اچھا، چین تب پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے چین نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ چین کوئی جگہ ہوگی یا کون سا ملک ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کے نام پر بنے ہوئے اس ملک سلطنت خدا داد پاکستان کا سب سے اچھا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ چین کے ساتھ. مطلب اللہ کے رسول کو پتا تھا، ہم لوگوں کو کیا پتا؟ ہم نے تو خود چین کو پہچانا تب ہے کہ جب ہم اسکول گئے، ہم نے دیکھا کہ اچھا چین بھی ہے، جاپان بھی ہے، امریکہ بھی ہے، اور ایک ہمارا اس قسم کا پڑوسی بھی ہے. مطلب ہمیں اس سے پہلے اپنے ساتھ والے شہر کا نہیں پتا ہوتا تھا جب ہم بچے ہوتے تھے، لیکن 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ساری چیزوں کی معلومات تھی کہ کیا میری قوم کے ساتھ، میری امت کے ساتھ، میرے جانثاروں کے ساتھ آگے چل کر کیا کیا پیش آئے گا. تو اب چین میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پہ مسلمان ہو تو تم وہاں تعلیم لینے جانا. اب تعلیم کا کیا مطلب ہوا؟ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ چین میں ہمارے سب سے جید علماء بیٹھے ہم ان سے علم حاصل کرنے جائیں. ان کا مطلب، ان حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن دین اور دنیا دونوں کی تعلیم میں خود کو مضبوط بنائے تاکہ دین اور دنیا دونوں میں وہ اسلام کی خدمت کر سکے، دین کی خدمت کر سکے، امت کی خدمت کر سکے. ٹھیک ہے. تو یہ دوستی جو ہے نا پاکستان کی یا مسلمانوں کی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے. کتنے غیر مسلم ہیں، کتنے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو مجھ سے واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ اتنے کنیکٹڈ ہیں. ایون میں 2015 سے 2014 سے یوٹیوب پہ ہوں، مجھے تقریباً 12 سال ہو گئے. تو وہ میرے دوست ہیں اور مجھ سے بات کرتے ہیں، اور کہیں پہ یہ فیل نہیں ہوتا کہ یار یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. مطلب مجھے عید کی مبارکباد بعض اوقات میرے مسلمان دوستوں سے اگلے دن مل جاتی ہے یا کچھ گھنٹے بعد مل جاتی ہے، لیکن وہ پہلے دیتے ہیں. تو مطلب یہاں تک دوستیاں ہوتی ہیں. تو یہ اسلام تو پیار کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے پڑوسی کی بالکل بھی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اچھا جی، سجاد علی رحمان، آئی ایم فرام انڈیا پاکستان، آئی لو پاکستان سو مچ. اچھا جی، انہوں نے کہا اسٹے سیف بردر سین بینچ مارک. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. آپ بھی اپنی حفاظت کریں، آپ بھی امن و امان میں رہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اچھا جی، شبانہ اسحاق، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. شبانہ اسحاق صاحبہ فرما رہی ہیں، ہماری سسٹر ہیں، یہ فرما رہی ہیں پاکستان زندہ باد، بالکل زندہ باد، ہمیشہ کے لیے زندہ باد. اچھا جی، اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو پاکستانی آفیشلز ہیں گورنمنٹ کے، ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں. ہماری جو الائی کنٹریز ہیں، دوست ممالک ہیں، ان کی طرف سے. اب یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر رابطے ہوئے ہیں اچانک، کیونکہ پاکستان کا بھارتی طیارہ گرانا چینی ٹیکنالوجی کی ترقی کا اور طاقت کا ثبوت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، بھارتی وزیر اعظم کی ویب سائٹ جب سے ہیک ہوئی ہے نا، تو ان کو ایک یہ بھی ٹینشن لگ گئی ہے کہ پاکستان اب اس پر کچھ ایسا نہ کر دے کہ جس سے مودی کا کیریئر ختم ہو جائے. کیونکہ اگر اس پہ پاکستان نے مودی کی طرف سے پاکستان سے معافی منگوا لی تو سمجھے کہ اس کا کام ختم ہو گیا. لیکن ابھی اس وقت جو ہے میرا خیال ہے پاکستان نیوی جو ہے، اچھا آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے کچھ دن پہلے بھارت کی، حالانکہ ہر خبر میں پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن کچھ دن پہلے پاکستان کی F-16 کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی، اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اچھا یہ آپ سن رہے اسپیکر پہ باہر یہ کہہ رہے تھے پاکستان میں پینک ہے اور بگدڑ مچی ہوئی ہے. دیکھیں ہماری گلیاں بالکل آباد ہیں، آوازیں آ رہی ہیں اسپیکر پہ، ریڈی والے ٹھیلے والے لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں. تو یہاں سے آپ آئیڈیا لگائیے کہ ہم صرف جھوٹ نہیں بول رہے کہ یہ انڈیا کو جھٹلانے کے لیے اس قسم کا ایویڈنس دیتے ہیں. سچ میں پاکستان نے بالکل ہی انڈیا کی دھمکیوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے.
لیکن وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی قبضہ کر لیا وہ قبضہ کر لیا، تو اس سے ذرا ایک مطلب ایک انا ہوتی ہے انسان کی، ایک ہم آخر ایک ملک ہے، دنیا کی ایک ایٹمی طاقت ہے، مسلم دنیا کی سپر پاور ہے پاکستان، تو اس کے متعلق ایسا بولیں گے تو یہ آپ پاکستان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کی سزا صبح سویرے مل گئی ہے کہ یہ آپ نے جو کراچی وراچی سب کچھ قبضہ کیا تھا نا، یہ وہ قبضے کا انعام ہے جو آپ کو ملا ہے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا F-16 گوادر میں، یہ انڈیا کی میڈیا نے بھی خبر دی، میں نے بھی جب اس کو دیکھا تو میرا خیال پاکستان کے کچھ F-16 گوادر میں ہیں۔ میرے خیال سے یہ جو انڈیا کے بحری بیڑے کی موو ہے، جو یہ اس طرف آیا ہے، تو یہ اسی لیے شاید بحری بیڑے پر چونکہ ان کے فائٹر جیٹس ہوتے ہیں، مگر F-16 کا سامنا کرنے والا تو کوئی فائٹر جیٹ نہیں ہے اس میں، تو F-16 اور معراج طیارے مل کر شاید اب جو بحری آپریشنز ہیں پاکستان کے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اب پاک بحریہ کو وہاں سے سپورٹ دیں گے۔ یہ بہت اچھا ڈیسیجن تھا، کلیور ڈیسیجن تھا، کیونکہ JF-17 اور J-10C کے پاس لانگ رینج میزائلز ہیں اور وہ فضائی آپریشنز کے لیے بڑا بیسٹ ہیں، اور معراج 5 بھی اور معراج 3 کے بھی کچھ اسکواڈرن، لیکن F-16 اور جو یہ معراج نیوی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، معراج 3، یہ جو ہیں مل کر اگر آپریشن کرتے ہیں تو اس سے وہ سمندری فوج کو بڑی تقویت اور طاقت ملتی ہے، کیونکہ اگر یہ آپریٹ کرتے ہیں وہاں پہ، اور دوسرا پاکستان کے سمیش میزائل بھی وہاں پہ، بیلسٹک میزائل بھی موجود ہیں۔ عام طور پہ میں تھوڑا سا اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو پاکستان نیوی، ویسے تو ہر نیوی کے بحری جہاز جو ہوتے ہیں، جو ان کے جنگی بحری جہاز ہوتے ہیں، ان سے میزائل فائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بیلسٹک میزائل کا فائر ہونا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ بیلسٹک میزائل ایک پاورفل میزائل ہوتا ہے، ایک بڑا میزائل ہوتا ہے، ہیوی حملہ ہوتا ہے اس کا۔ تو پاکستان نے آج سے میرے خیال ہے 6 مہینے پہلے سمیش میزائل بنایا تھا، اور جو کہ سمندر سے لانچ ہوتا ہے اس بحری جہاز سے، اور کوئی اس کی جو رینج ہے وہ بھی 500-600 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو انڈیا کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر، 400 میل انہوں نے کہا کہ ہم اس فاصلے پر اپنے بحری بیڑے کو کراچی سے دور ہم نے کھڑا کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 400 میل وہ ابھی سمیش میزائل کی رینج سے خود کو جان بوجھ کے دور ہی رکھ رہا ہے۔ اچھا جی، ایک بندے نے کمنٹ کیا ہے، یہ فرما رہے ہیں، یہ ایک بندہ ہے جی، آپ کو کیا لگتا ہے، انونیمس ان نون بندہ ہے، پتہ نہیں اب ان کا نام کیا ہے، کہاں سے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ اینڈ دا ویسٹ ول سپورٹ وچ کنٹری اف دا وار اسکلیٹ؟ میرے خیال میں وہ نیوٹرل رہیں گے، بالکل نیوٹرل رہیں گے۔ دیکھیں، ان کا کہیں نہ کہیں شاید دل کرتا تھا کہ وہ انڈیا کو سپورٹ کریں، لیکن انڈیا جو نیوٹرل رہا ہے نا ویسٹ اور رشیا کے معاملے میں، تو اس نیوٹرلٹی کو انہیں وہ چیز پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا اچھا بچے، آپ تو ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پل رہے ہو، مطلب امریکہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں کھا رہے ہو، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کی ہر دکھ میں، درد میں، پریشانی میں آپ کے کام آتے ہیں، پاکستان نے ذرا سے آپ کو انگلی نہیں دینی کہ آپ نے ہمارے پاس دوڑے دوڑے آنا ہے اور ہم نے پاکستان کو سمجھانا ہے، تو پھر آپ کی جان چھوڑنی ہے، کبھی چین سے جان چھڑواؤ۔ آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، باقی دنیا کو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ جو ہے نا رشیا میں سے اور ہم میں سے کسی کو اچھا چوز ہی نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہو گیا، آ جائے گا تمہارا بھی ٹائم، تو وہ ٹائم آ گیا ہے۔ تو اب جیسے بھائی صاحب آپ نے امریکہ کی مہربانیوں کا کوئی صلہ نہیں نہ دیا، ادھر روس بھی ناراض ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے ڈبل گیم کھیل رہے ہو تم، اس لیے روس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کیے۔ تو جس طرح آپ نہیں نا ایک فل اینڈ فائنل پوزیشن لیتے، جس طرح آپ نہیں نا ایک فل اینڈ فائنل اپنا ایک الائنس ڈکلیئر کرتے، تو اس طرح اب امریکہ اور ویسٹ بھی نہیں کر رہا۔ اگر آپ یہ بات مبہم رکھتے ہو کہ آپ روس کی سائڈ پہ ہو یا امریکن سائڈ پہ ہو یا یورپین سائڈ پہ ہو یا چائنا کی سائڈ پہ ہو، تو پھر اگلے کو کیا پڑی ہے کہ وہ کہے گا میں فلانے کے ساتھ ہوں، اب میں آ رہا ہوں جی بچانے کے لیے انڈیا کو؟ نہیں، وہ اب اپنا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ اپنا مل پا رہے نے، وہ اپنا آپ دکھا رہے نے کہ بھائی صاحب تسی اگر ساڈے نال نہیں نا
تے تسی اپنی حالت ذرا چیک کر لو کہ ساڈے تو بغیر تسی ہے کی پاکستان تے تینوں کچا چبا جائے اگر اسی نہ ہوئیے. مطلب یہ بات سیدھی ہے کہ امریکہ اپنے الائنس کو واقعی میں بہت سپورٹ کرتا ہے، اپنے الائنس کو وہ اہمیت بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، کاروبار بھی دیتا ہے، ان کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی امریکہ کے اتحادی ہیں جن کے ساتھ لانگ ٹرم اس نے چلنا ہوتا ہے، جیسے جاپان ہے یا کوئی ہے، آج کی دور کی بات کر رہا ہوں میں، پرانی باتیں ختم کر رہا ہوں. آج کے دور میں اس صدی میں ان سب کے ساتھ امریکہ کے بہترین ریلیشن ہے، ہر قسم کا فائدہ انہیں ملتا ہے. ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، امریکن الائنس میں اور بھی بہت سے لوگ ممالک ہیں. آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، برطانیہ کو دیکھ لیں، یورپ کے ملکوں کو دیکھ لیں. مطلب امریکہ سے کسی بھی الائے کو کوئی مایوسی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ انڈیا کہتا ہے کہ مجھے سارے فائدے بھی دو، مجھے جاپان کی طرح ٹریٹ کرو، مجھے کینیڈا کی طرح ٹریٹ کرو، مجھے جو ہے برطانیہ کی طرح ٹریٹ کرو. لیکن جب بات آئے گی کہ مجھے آپ میں سے یا رشیا میں سے کسی ایک کو چننا ہے تو پھر بھائی میرا کوئی پتہ نہیں، میں تو نیوٹرل ہوں، میں تو اس سے بھی تیل لوں گا اور آپ کے ساتھ بھی جفی ڈال لوں گا. تو یہ بھائی یہ ٹوپی ڈرامے نا، یہ اب یہ ٹرمپ جو آیا نا یہ نہیں مانتا، اس کو ساری کتابیں پڑھا ہوا ہے یہ. تو یہ آپ کی ٹھکائی کا دور سے نا ذرا مزہ لے رہا ہے. اچھا جی، اسلامک ایکسپلور اشرف گل صاحب سیڈ ہائے، اور اسلامک ایکسپلور یہ بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم پاکستان زندہ باد. جی پاکستان بالکل زندہ باد، پائندہ باد، امت مسلمہ زندہ باد. اور آپ کو اب میں کچھ نیو اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں سر. یہ اور خبریں آ رہی ہے نکل کے، تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. اچھا جی، نئی خبر آ گئی ہے کہ پاکستان کے حملوں کے متعلق، یا پاکستان نے اب تک جو بھی انڈیا کے خلاف ایکشن کیے اس کو بھارت میں کچھ جو غیر جانبدار میڈیا تھا وہ رپورٹ کر رہا تھا، جس میں دا وائر ایک اہم ترین ویب سائٹ ہے. اس کے یوٹیوب چینل بھی ہے اس کا، کرن تھاپڑ، جس پہ کئی بار انٹرویو کر چکے ہیں نجم سیٹھی صاحب کا، اور پاکستان کے فارمر جو مشیر وزیر اعظم تھے معید صاحب کا، ان کا بھی. تو وہاں پہ اب بین لگا دیا گیا ہے کیونکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان ٹھوک رہا ہے بھائی بجا، اس کو اس وجہ سے بین کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اسے پڑھے نہ دیکھے نہ. اور مزید ابھی یہ انفارمیشن ہے، یہ تھوڑا انگلش میں لکھی ہوئی ہے، میں اسے کنورٹ کرتا ہوں اردو میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور تھوڑا سا میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا جی، گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب کرنے پر بھارتی پلیٹ فارم دی وائر کو بلاک کر دیا گیا. بھارتی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے حقائق سے پردہ اٹھانے پر، مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ان کی یہ ویب سائٹ ہے یہ بالکل پیور فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر رہی تھی، گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ کے سامنے رکھ رہی تھی. تو اسے بھی بلاک کر دیا گیا کیونکہ ابھی اس وقت جو خبر آ رہی ہے میرا سمندر میں پاکستانی بحریہ کے لیے اب ایک چیلنج جو ہے وہ بحری بیڑے کی صورت میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ اس بحری بیڑے کا کیا حال کرنے والا ہے پاکستان اس کے ساتھ کرے گا کیا. آپ کو ہم لمحہ بلمحہ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت بھارتی بحری بیڑا 300 سے 400 میل کے فاصلے پر پاکستان کی کراچی بندرگاہ سے دور پارک ہوا ہے، پاکستانی حدود کے قریب آتا جا رہا ہے، اور پاکستان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. اللہ کے حکم سے پاکستان کا بیان آیا ہے کہ ہم نے دن کی روشنی میں جواب دیا ہے بھارت کو، دن کی روشنی میں، اجالے میں، ساری دنیا کے سامنے. S-400 سسٹم جس کا ایک غرور تھا گورواریہ کا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ماتھے کا جھومر تھا وہ، جسے پہن کر وہ ناچتا ہی چلا جا رہا تھا، اور ویڈیو میں جو جہان کے مر کر ختم کر دیے اس نے لکھ لکھ کے، گھسا گھسا کر کے، یہاں قبضہ وہاں قبضہ وہاں قبضہ، سب کے سب اللہ کے حکم سے آج خاک میں مل گئے سارے غرور. اور اب انڈیا، بھارت جو ہے وہ اپنا ایکشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
اور اپنے اس رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے وہ زور مار رہا ہے۔ اچھا جی، اب تازہ ترین خبر سن لیجئے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکہ سے ہونے والے رابطے میں یہ کہا، مارکو روبیو سے یہ کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی پاک بھارت کشیدگی میں اگر روکا نہ گیا بھارت کو، اگر بھارت اسی طرح سے اپنا زور آزمائی کرتا رہا، بار بار ٹرائی اگین کرتا رہا، تو پھر بات بہت آگے نکل جائے گی۔ کیونکہ پاکستان نے جب سے جواب دیا ہے بھارت کو اب بے چینی ہو گئی ہے، اور مختلف ایئر بیسز پر بھی حملہ اس نے کیا ہے، اور پاکستان اب دوبارہ سے جواب دے رہا ہے، اور پاکستان نے اعلان کیا کہ اس کا بھی بدلے کا بھی بدلہ لیں گے، ہم اس بدلے کا بھی بدلہ لیں گے۔ تو انہوں نے پریشر کرنے کے لیے بحری بیڑا نزدیک بھیجا ہے۔ اب اسحاق ڈار نے کہا اگر بھارت نے صورتحال کو مزید بڑھایا تو پاکستان بھی پھر نہیں رکے گا، کیونکہ ہمارے بس میں پھر کچھ نہیں رہے گا۔ پاکستانی عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، پاکستانی قوم فیصلہ کرے گی کہ بھارت نے جینا ہے پھر یا ہم نے جینا ہے۔ ایک کو ہی پھر جو ہے وہ بس کرنی پڑے گی، اور ہم تو وہ بالکل نہیں ہوں گے، پھر یہی کرے گا جس نے شروع کیا ہوگا، اور پاکستان منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ بھارت اب حملہ کرے گا تو زیادہ سخت اور شدید رد عمل، پاک فوج کا یہ بیانیہ ہے جی، بھارت اگر اب دوبارہ حملہ کرے گا تو زیادہ شدید اور سخت رد عمل ہوگا، اور ود پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ریپیٹ ہوگا پاکستان اسی حساب سے آگے آگے چلتا رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان نے اپنے ڈیفنس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کوئی ایک اسپیسیفک قسم کا کوئی پاکستان نے، مطلب آپ یہ سمجھیے کوئی ایک نپا تلا ایک انداز اپنایا ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان دو چار بار ناپ تول کر آپ کو جواب دے گا، لیکن اگر یہ چل رہا ہے کام اور بحری بیڑا نزدیک لا کر آپ لہرا رہے ہیں، اور آپ افغانستان میں بھی ڈرون بھیج رہے ہیں تاکہ افغان ہی کہیں کہ ہم نے پاکستان نے حملہ کیا ہے، تو پھر بھائی صاحب پھر بغیر کسی ناپ تول کے توک کے حساب سے جواب آنے شروع ہوں گے۔ اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے 2 تھپڑ ماریں، میں آپ کو 2 تھپڑ ماروں، اور وہ میں حساب لیول کروں اور بڑے انصاف کے ساتھ منصفانہ انداز میں آگے چلتا رہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اگر نہ رکے اور مزید اب ہم اس کا میزائلوں کا جواب دیں گے، پاکستان آرمی نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جو ایئر بیسز پر میزائل داغے گئے ہیں ایئر ٹو گراؤنڈ، اگر پھر یہ دوبارہ نہ رکا تو پھر بھائی صاحب کام بہت آگے نکل جانا ہے۔ اور میں یہاں پہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، اللہ نہ کرے کہ کسی قسم کی مشکل صورتحال پیدا ہو، آزمائش کا وقت تو آ ہی چکا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بڑی جنگ یا بڑا خطرہ پیدا ہو، کیونکہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ تو میرا آپ سے صرف یہی کہنا ہے کہ اگر ہو سکے، ممکن ہو تو کچھ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ آپ اپنا لیں۔ مثال کے طور پر آپ کھانے پینے کی خشک چیزیں ہیں جو کہ زیادہ دیر نکال سکتی ہے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، احتیاطاً، اللہ نہ کرے کوئی جنگ ہو، ہم یہ نہیں کہتے، اللہ نہ کرے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں سیو کر لیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ لائٹ گئی ہوئی ہے، اور یہ کتنے ہی گھنٹوں سے گئی ہوئی ہے، اور اب میرا جو مطلب کہ یو پی ایس اور سولر سسٹم ہے اس کا وہ بھی جواب دے گیا، اور یہ کافی دیر سے گئی ہوئی ہے۔ تو اس قسم کے ایشوز آپ کو آ سکتے ہیں، پاور بینک وغیرہ کا بھی انتظام کیجئے جن دوستوں کے پاس نہیں ہے، اور کھانے پینے کی جو خشک چیزیں ہیں جن کو مثال کے طور پر سبزیوں میں اگر کوئی خشک سبزیاں ہیں، کچھ اس کے علاوہ جو پیکٹ میں آپ کو چیزیں دستیاب ہوتی ہیں جن پر ایکسپائری ہوتی ہیں، بسکٹ ہو گئی، کوئی نمکو وغیرہ ہو گئی، کوئی مختلف قسم کے فوڈ سپلیمنٹس ہو گئے، میڈیسنز ہو گئے، پیناڈول وغیرہ، یہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ان کا آپ تھوڑا سا ارینجمنٹ کر کے رکھیں، اپنے پاس رکھیں۔ اللہ نہ کرے، میں پھر کہتا ہوں، اللہ نہ کرے حالات بدترین رخ اختیار کریں، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ بنیادی چیزیں ہونی چاہیے، اسپیشلی بلڈ پریشر اور جو شوگر کے مریض ہیں وہ اپنے لیے ادویات جو ضروری ہیں وہ کم سے کم 1 مہینے کی اپنے پاس ضرور رکھیں، اور آگے جو ہے نا اللہ خیر رکھے گا، انشاءاللہ پاکستان ڈٹا ہوا ہے،
पाकिस्तान रुकेगा नहीं, पाकिस्तान डरेगा नहीं, पाकिस्तान झुकेगा भी नहीं इंशाअल्लाह। पाकिस्तान डटा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आयान साहब ने एक मैसेज किया है, मैं तो हैरान हूं कि अमेरिका के मामले में आने से इनकार कर दिया है। ये हैरानगी की क्या बात है यार? अमेरिका कोई मतलब उसको इंडिया से लेके थोड़ी ही खाता है, इंडिया लेकर खाता है उससे। अमेरिका कोई मतलब इंटरनेशनल पुलिस तो नहीं है कि वो जाके वो इंडिया से कहे कि आ जाओ जी पाकिस्तान को पकड़ो, और वो आके कहेगा अच्छा जी मैं हाजिर। अमेरिका एक कंट्री है, सुपर पावर कंट्री है भाई, उसकी अपने एक पोजीशन है, अपनी एक उसकी प्रेस्टीज है। वो कोई ऐसे तो नहीं कि भारत के कहने पे। अब भारत अगर न्यूट्रल है और गैर जानिबदार है रशिया और उसके दरमियान, तो फिर सारे ही गैर जानिबदार हो सकते हैं। अमेरिका को गैर जानिबदार होते हुए कौन सा कोई बुरा लग रहा है, वो भी इंजॉय कर रहा है।